الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ نہایت محترم محتشم سامعین، آج آپ کی اس جامعہ مسجد حسن میں 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا اہتمام کیا گیا، جس کی پہلی نشست میں آپ اور میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام یہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن، قرآن کے ساتھ ہماری مٹتی ہوئی محبت کو دوبارہ زندہ کرنے کا اور قرآن کی محبت جو ہمارے دلوں سے جا چکی تھی اس کی احیاء کا ایک سلسلہ ہے جو پورے پاکستان میں تقریباً اس سال بھی 60 شہروں میں شروع ہے، جس کی آج پہلی نشست ہے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی جملہ تنظیمات کو کہ جنہوں نے اس دروس عرفان القرآن کا اہتمام کیا۔ اس میں محمد اشفاق صاحب ناظم TMQ ڈسٹرکٹ چنیوٹ مبارکباد کے مستحق ہیں، محمد علی صاحب صدر TMQ تحصیل چنیوٹ، محمد قیس صاحب ناظم TMQ تحصیل چنیوٹ اور ان کی جملہ تنظیمات MSM یوتھ لیگ TMQ، جنہوں نے بھی اس دروس عرفان القرآن کے لیے دعوت کا کام کیا، انتظامات کا کام کیا، اعلانات کروائے، جس حوالے سے جس نے جو بھی انتظام کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق ہر ایک کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کے ساتھ پھر اس جامعہ مسجد حسن کی کمیٹی محترم حاجی نصرت علی لونا صاحب جو صدر ہیں اس مسجد کی کمیٹی کے، محترم قاری سید عبداللہ شاہ صاحب جو امام و خطیب ہیں اس مسجد کی کمیٹی کے، پھر حاجی محمد عمران صاحب جنہوں نے اس مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے کاوش کی، اور اس مسجد کی جملہ کمیٹی منتظمین جنہوں نے اس درس عرفان القرآن کے لیے اپنا وقت دیا، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات سب کا انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن یقیناً انسان کے اندر وہ بدلاؤ لائیں گے کہ جو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، یہ بہترین دن، بہترین وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنا تعلق اللہ کے ساتھ دوبارہ زندہ کر سکے۔
اور آپ کو اعلانات کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے بھی یہ معلوم ہوگا کہ ہر درس کا ایک الگ موضوع ہوگا، ہر روز ایک نئے علامہ صاحب آئیں گے اور اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار اپنی معروضات کریں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ آج کا پہلا موضوع جس پہ میں چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ حقیقت ہے، یہ آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اگر ان میں دیکھ لیں کہ نوجوان کتنے بیٹھے ہیں، کم نظر آئیں گے۔ یہ چند ایک نوجوان بیٹھے نظر آ رہے ہیں، باقی بزرگ بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ آج کا موضوع اس لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہے۔ جو پہلا آپ کا درس عرفان القرآن ہے آج کا، اس کا موضوع یہ ہے، آپ نے اشتہارات اور اعلانات کے ذریعے سن رکھا ہوگا کہ پہلے درس عرفان القرآن کا موضوع ہے آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ میں کوئی نئی بات آ کے کہہ رہا ہوں۔ حقیقت ہے کہ ہماری نوجوان نسل واقعتاً دین سے دور جا چکی ہے۔ اب ہماری نوجوان نسل اس کا اظہار اپنی محفلوں میں کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ کرتی ہے، چیخ چیخ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتی ہے، اور یہ حقیقت بن چکی ہے کہ ہماری نوجوان نسل اور ہر آنے والا دن اسے دین سے دور کرتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کی بڑی برکتوں والی گھڑیاں، اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ ہمارا نوجوان مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارا نوجوان دین سننے کو تیار نہیں ہے، قرآن سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان مصطفیٰ کریم کی سیرت اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان دین کی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین کی احیاء کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر اس مادی دنیا کی محبت اتنی پیدا ہو چکی ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر مال و دولت کی ہرس و ہوس اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم دین کی اقدار کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اس کا نتیجہ یہ بنا کہ ہماری نوجوان نسل اس دین کو قصے کہانیاں شمار کر کے چھوڑ چکی ہے اور اس دنیا کی محبت کو اپنی ابدی محبت بنا چکی ہے۔ یہ آپ روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہوں گے واقعی۔ ایک نوجوان یہ ہے جسے دین کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ ایک نوجوان وہ ہے جس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ نوجوان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، نوجوان ہونے کیسے چاہیے، نوجوان اپنی زندگی بسر کیسے کرے۔ ایک قرآن کا نوجوان ہے، ایک آج کا نوجوان ہے۔ ایک قرآن کے مخالف کھڑا ہے، ایک جوان حق و باطل کے لیے جب بھی معرکہ پیدا ہوتا تو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ ایک آج کا نوجوان ہے، جب بھی ضرورت پیش آتی ہے وہ دین پر، قرآن پر، اسلام پر، مذہب پر تنقید کرتا نظر آئے گا آپ کو۔ اگر قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا کہ وہ جوان کیسے تھے جو دین کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے، تو قرآن مجید نے مختلف جگہ پہ اس جوان کو ایڈریس کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ جوان کس طرح تھا، اس کی ایج کتنی تھی۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ جب وہ جوان جوانی کو پہنچے، اور آگے فرمایا وبلغ 40 سنہ، اور پھر 40 سال کی عمر تک پہنچے۔ جوان ہونے سے لے کے وہ 12 15 18 سال میں جوان ہوا، اور پہنچا کتنے سال کی عمر کو؟ 40 سال کی عمر کو۔ اب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جوانی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 40 سال تک۔
اس 40 سال تک کی عمر میں جتنے بھی آئیں گے انہیں قرآن جوان کہہ رہا ہے۔ اب ان کا کردار کیسا تھا، وہ کیسے لوگ تھے، یا کتنی اہمیت تھی جوانوں کی اسلام کے اندر، دین کے اندر، فطرت کے قریب، وہ خالق کائنات نے سورہ یونس کی اس آیت میں ارشاد فرما دیا۔ بڑی پیاری بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے بوڑھے بزرگوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ رب العزت نے عورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دوسرے نہیں تھے؟ لیکن خالق کائنات نے خاص اس طبقے کو ایڈریس کیا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ جب ضرورت پیش آئی تھی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی تو اللہ رب العزت نے ان جوانوں کا ذکر کیا کہ وہ جوان تھے جو حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور کفر کے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ اب تیسرے مقام پہ خالق کائنات نے جوانوں کے بارے میں بات کی تو سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے، وہ بھی جوان تھے چند ایک، جو حاکم وقت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور بڑی پیاری بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ وہ چند ایک جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور ایک آج کا نوجوان ہے جو خدا کے مخالف کھڑا ہوا ہے۔ ایک وہ جوان تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے، جب حق کا پیغام آیا اٹھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جب اصحاب کہف کا واقعہ آیا، حاکم وقت نے خدا کے مخالف ایکٹیویٹی کی، وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لے کے آئے، اور اللہ نے قرآن میں ایڈریس کیا کہ وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ، کہ جنہوں نے اللہ پہ ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نور میں اور ہدایت میں برکتیں عطا فرما دی۔ آج کا نوجوان کہتا ہے کہ دین میں سکون نہیں ہے، وہ اللہ پہ ایمان پختہ کرے، اللہ آج بھی اس کے لیے ہدایت اور نور میں اضافہ فرما دے گا۔ اب صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نوجوان بندہ آ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ اس جوان کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں پر فخر محسوس کرتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ رب العزت فرماتا ہے انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو، اس جوان کو دیکھو کہ جس نے میری محبت کے لیے اپنی شہوات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا ہے اور سر سجدے میں لا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ جوان کی عبادت کو اتنا پسند کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ جوان پسند ہے جو اپنی جوانی میں خالق کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ مگر آج کا نوجوان ان ساری چیزوں سے، آج کے نوجوان کو اپنی شخصیت کا تعارف نہیں کہ قرآن و سنت میں اس کا مقام کیا تھا۔ اللہ محبوب رکھتا ہے اس جوان کو، لیکن آج کا نوجوان بہت دور جا چکا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے جوان کو دوست رکھتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دیتا ہے۔ آج ہماری جوانیاں دنیا کے لیے ہوں گی، آج ہماری جوانیاں اس مال و دولت کی حرص و لالچ میں ہوں گی، لیکن ہم یہ جوانی اللہ کی یاد کے لیے وقف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک وہ جوان تھا جو فطرت کا نوجوان تھا جسے قرآن و سنت نے بیان کیا،
ایک آج کا جوان ہے جو دین سے دور ہے۔ وہ جوان تھے جب دین پہ بات آئی تو دین پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن و سنت کی اقدار کا پتہ تھا۔ 14 صدیاں اٹھا کے دیکھ لیں، جنہوں نے بھی اسلام کے لیے انقلاب برپا کیے وہ سارے کے سارے جوان تھے۔ ایک آج کا جوان ہے جسے دین فطرت کا پتہ نہیں ہے، ایک آج کا جوان ہے جسے دین کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے ہی صرف اسلام کا نام ہے۔ آج کے نوجوان کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، اس کی اقدار کا پتہ نہیں ہے، اس کی احیاء کے لیے کام کرنا ہے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی سیرت کا پتہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تم پہ اسلام کے لیے۔ مگر آج کے نوجوان کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ آج کا نوجوان اس دین سے دور بیٹھا ہوا ہے، اسے اقدار کا نہیں پتا، دنیا کی مال و دولت غالب آ چکی ہے اس پہ۔ اب اگر دیکھا جائے یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے کہ ایک فطرت کا جوان تھا، قرآن اور دین اور اسلام اور مذہب اس کے لیے ضروری تھا، مگر آج دیکھیں کہ ہمارا نوجوان کہاں پہ کھڑا ہے اور اس کے دوری کے اسباب کیا ہیں۔ یہ دین سے دور کیوں ہوا، اسلام سے دور کیوں ہوا، مذہب سے دور کیوں ہوا، یہ دین کے بارے میں اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کیوں ہوئے۔ اگر دیکھا جائے اس کے دوری کے اسباب کو تو جو پہلا سبب نظر آتا ہے ہمیں، جو پہلی وجہ نظر آتی ہے ہمیں کہ آج کا نوجوان دین سے دور کیوں ہوا، تو وہ پہلا سبب والدین ہے، وہ پہلا سبب والدین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ اب یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جس نہج پہ والدین جائیں گے بچہ بھی اسی نہج پہ جائے گا۔ والدین یہودی ہوں گے تو بچہ بھی یہودی ہوگا، والدین بچے کو عیسائی بنائیں گے تو بچہ بھی عیسائی بنے گا، والدین کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہوگی تو بچہ بھی اسلام سے محبت نہیں کرے گا، والدین دین کے قریب نہیں ہوں گے تو بچہ بھی دین کے قریب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ ہم فجر کے وقت گھر میں سوئے رہیں اور بچہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو ایسا ممکن ہے نہیں۔ والدین کہیں کہ ہم قرآن نہ پڑھیں، قرآن کی تعلیمات سے روشناس نہ ہوں، مگر ہمارا بچہ قرآن کے ساتھ روشناس ہو، ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پہلی درسگاہ جس نے بچے کو اسلام کے ساتھ جوڑنا تھا، جس نے بچے کو دین کے ساتھ جوڑنا تھا، اس پہلی درسگاہ کا اپنا تعلق دین کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے، دین کے ساتھ مضبوط نہیں رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین جس طرف چاہیں اسے لے کے چلے جائیں، مگر آج والدین کے عمل میں فقدان آ چکا ہے، علم میں فقدان آ چکا ہے۔ آج والدین کے پاس اگر چند باتوں کا علم ہو تو وہ بچے کے سامنے اس پہ عمل نہیں کرتے، بیٹے کو بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، خود سارا دن اس کے سامنے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ بیٹے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا کسی کو تانا زنی نہیں کرنی، خود سارا دن اس کے سامنے تانا زنی کرتے رہتے ہیں۔ بیٹے کو بتاتے ہیں کہ بیٹے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، سارا دن اسی اولاد کے سامنے والدین ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں۔
جب بچہ یہ قول و فعل کا تضاد دیکھتا ہے تو بچے کے دل میں دین کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ پہلی درسگاہ تھی جہاں سے بچے نے پنپنا تھا، جہاں سے بچے نے چیزیں سیکھنی تھیں، لیکن یہی پہلی درسگاہ، اس میں علم کا فقدان آ گیا، عمل کا فقدان آ گیا، نہ والدین کے پاس علم ہے، نہ قرآن و سنت کا علم ہے، نہ سیرت کا علم ہے، نہ اس کے پاس عمل ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ قرآن ہے۔ وہ وقت ہی نہیں رہا، وہ مائیں نہیں رہی کہ بچہ گود میں ہوتا تھا، ماں کی زبان سے جب بھی الفاظ نکلتے تھے قرآن کی تلاوت نکلتی تھی۔ آج وہ مائیں نہیں رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، بچے کے لیے والدین کے حقوق کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ یہ والدین تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی۔ اب ایک مفہوم تو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ جنت و دوزخ ہیں، لیکن اس کا دوسرا مفہوم دیکھا جائے تو مصطفیٰ کریم نے یہ بھی فرمایا ہوگا کہ اگر یہ والدین چاہیں تو تو جنت جا سکتا ہے، نہ چاہیں تو تو جنت جا نہیں سکتا۔ ایک معنی تو سمجھ آ گیا کہ والدین جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، مگر ایک مفہوم یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ والدین چاہیں تو اولاد جنت جا سکتی ہے، والدین نہ چاہے تو اولاد جنت نہیں جا سکتی۔ اب والدین میں بھی اگر کیٹاگرائز کیا جائے تو ماں کو زیادہ حق حاصل ہوتا ہے اس کی تربیت کا، ماں زیادہ حقدار ہوتی ہے اولاد پہ دین کے قریب کرنے میں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک معنی یہ سمجھ آ گیا، دوسرا مفہوم یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ماں چاہے ہی نہیں تو اپنے بچے کی قدموں کے نیچے جنت ہونے کے باوجود اسے جنت نہ جانے دے۔ اگر ماں اس کی تربیت ایسی کرے کہ وہ جنت چلا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جنت جانے سے روک نہیں سکتی۔ مگر آج کی ماں کا وہ کردار نہیں رہا۔ آج کی مائیں میوزک سن کے گانا بتا دیتی ہیں، لیکن الفاظ سن کے قرآن کی آیات سمجھ نہیں آتی۔ آج ہمیں قرآن لکھے کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ آج کی ماؤں کے کردار اس طرح نہیں رہے۔ پہلی درسگاہ تھی جس نے بچے کو دین کے ساتھ جوڑنا تھا، جس نے بچے کو قرآن کے ساتھ جوڑنا تھا، جس نے بچے کو اسلام کے ساتھ جوڑنا تھا، جس نے بچے کو مصطفیٰ کی سیرت کے ساتھ جوڑنا تھا۔ وہ مائیں تھی فجر کے وقت اٹھا کرتی تھی، نماز ادا کیا کرتی تھی، بچے کو قرآن سنایا کرتی تھی، اس کی سماعت جیسی بھی تھی، گود میں تھا، ماں کی گود میں قرآن سنا کرتا تھا۔ آج کی مائیں صبح 9 بجے تک اٹھتی نہیں، وہ بچے کو قرآن کیا سکھائیں گی؟ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری نسل دین سے دور جا رہی ہے۔ آج ہمارے کردار سے وہ خوشبو ہی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسل دین سے دور جا رہی ہے۔ وہ مائیں تھی جو اولاد کو دین کے قریب کیا کرتی تھیں۔ مائیں نماز نہیں پڑھتی، بچہ نماز کیسے پڑھے؟ مائیں سجدوں کی عادی ہو تو بیٹا بھی بابا فرید الدین گنجی شکر بنتا ہے۔ مائیں بچوں کو باوضو دودھ پلائیں تو بیٹا بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے۔ مائیں امام بی بی ہو تو بیٹا بھی علامہ اقبال بنتا ہے۔ ماں ام الخیر ہو، باپ صالح جنگی ہو تو بیٹا بھی غوث العظم بنتا ہے۔ مگر آج کی ماں کا کردار ویسا نہیں رہا۔ اور سب سے بڑی بات کی جائے، ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا ہو تو بیٹا بھی امام حسن اور امام حسین بنتا ہے۔ ماں جنت کی سردار ہو تو بیٹے بھی جنت کے سردار بنتے ہیں۔ لیکن آج کی ماں کے کردار میں وہ خوشبو نہیں رہی۔ نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔
علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوموں کی تاریخ اور ماضی اور حال ان کے ماؤں کا فیض ہوتا ہے، جیسی مائیں ہوں گی ویسی قوم تیار ہوگی۔ مگر آج کی ماؤں کے کردار میں وہ خوشبو نہیں رہی کہ بیٹا گود میں ہو تو مائیں قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ آج بیٹا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن والدین کے قول و فعل میں وہ ہم آہنگی نہیں ہوتی، ماں باپ میں عمل نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا جو بچے کو سکھانا ہے۔ یہ ماں کا کردار تھا۔ آگے باپ کا کردار دیکھیں تو اگر قرآن سے پوچھیں کہ باپ کس طرح کا کردار ادا کیا کرتے تھے، ماں کا کردار تو سمجھ آ گیا کہ ماں نے ہی بیٹے کو بنانا تھا، ماں نے ہی بیٹے کو بنانا تھا، جس نہج پہ لے کے جانا تھا۔ باپ کا کردار دیکھیں تو ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ قرآن مجید سے پوچھیں کہ بیٹا کیسا ہونا چاہیے، یا انبیاء کس طرح کا بیٹا مانگا کرتے تھے۔ آج باپ کو صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، باپ کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے یہ ذہن میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ قرآن مجید سے پوچھے تو قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ دنیا دار ہوگی، یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ دنیا سے محبت کرنے والی ہو، یہ مال و دولت سے محبت کرنے والی ہو، دنیا دار ہو۔ جب انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی تو کہا کہ یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما کہ جو پاک بھی ہو، طیب بھی ہو اور صالح اولاد ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کوٹ کی ہے۔ ہماری ترجیحات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب اولاد پیدا ہونے والی ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما۔ ہم بیٹے کے آنے سے پہلے، بیٹی کے آنے سے پہلے، اولاد کے آنے سے پہلے اس کا معیار طے کر لیتے ہیں۔ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا۔ کبھی ہم نے رب سے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ تیرا بھی تابع دار ہوگا، مصطفیٰ کریم کا بھی تابع دار ہوگا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی، سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں خالق کائنات سے کہا قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ اپنی جناب میں سے پاک اور طیب اولاد عطا فرما، پاک اور طیب اولاد عطا فرما۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے فرمایا ربی حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے جو اولاد عطا فرمانی ہے وہ صالح اور نیک لوگوں میں سے عطا فرمانا۔ آج ہم اولاد ایسی طلب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ سب نماز میں بھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی پڑھیں مقیم الصلاۃ ومن ذریت۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ پہلے مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اس کے بعد میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہم یہ دعا مانگتے ہوئے زبان سے تیزی سے گزر جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں اس کا مفہوم ہی نہیں ہوتا۔ انبیاء جب اولاد طلب کیا کرتے تھے، قرآن بتاتا ہے کہ وہ نیک اور صالح اولاد طلب کیا کرتے تھے۔ جب ہم اولاد ہی نیک طلب نہ کریں گے، ہماری طلب میں یہ بات ہوگی کہ بیٹا ڈاکٹر اور انجینئر بنے، تو وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنے گا، دیندار نہیں بنے گا۔ میں یہاں یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ اسے ڈاکٹر اور انجینئر نہ بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن اسے دیندار ضرور بنائیں۔ ہم دیندار نہیں بناتے اپنی اولاد کو۔ پھر وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العزت بندے سے اس کے ظن کے مطابق، گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ اب جو بندہ اللہ سے جو گمان رکھ کے مانگتا ہے، اللہ بھی اسے اسی طرح کا عطا کرتا ہے۔
ہم جس طرح کی طلب اللہ تعالیٰ سے کریں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح کی طلب ہماری پوری کرے گا۔ اب یہ ساری آیات اور احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ پہلی بنیادی درسگاہ والدین ہیں۔ اگر والدین چاہیں تو اپنی اولاد کو دین کے قریب کر لیں، والدین چاہیں تو دین سے دور لے جائیں، والدین چاہیں تو جنت میں لے جائیں، والدین چاہیں تو اسے جہنم میں لے جائیں۔ اب یہ ساری چیزیں والدین پہ آ کے ختم ہوتی ہیں کہ اس کو جنت اور جہنم میں لے جانا، اس کے دل میں دین کی محبت پیدا کرنا یا نہ کرنا یہ والدین کے ذمہ تھا جو پہلی درسگاہ بنے۔ مگر آج کے والدین خود دین سے اتنے دور جا چکے ہیں، خود اسلام سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو دین اور اسلام کیسا سکھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ مگر نہ آج والدین خود آگ سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ فکر نہیں رہی کہ ہم نے آگ سے بچنا ہے، اولاد کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ والدین کا وہ کردار نہیں رہا۔ جس والدین نے اپنی اولاد کو دین کا حبدار بنانا تھا، مصطفیٰ کریم کا سچا و سچا غلام بنانا تھا، وہ والدین خود ہی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب تربیت کرنی کیسے تھی، اپنی اولاد کو دین کی طرف لانا کیسے تھا؟ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی کمال حدیث ہے کہ تربیت کرنی کیسے تھی۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 خصلتیں سکھاؤ۔ اور اگر یہ 3 خصلتیں، 3 عادات ہم اپنی اولاد کو سکھا دیں تو تقریباً ہم دین کی محبت اس کے دل میں اتار دیں گے۔ آج یہ تینوں چیزیں الا ماشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو پاس بٹھا کے سکھانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ پہلی چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھایا کرو۔ ایمانداری سے جتنے بیٹھے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو بٹھا کے اپنے پاس اپنے نبی کی محبت کا درس دیتے ہیں، پاس بٹھا کے اپنے اولاد کو یہ بتایا ہو کہ بیٹا میرے نبی چلتے ایسے تھے، میرے نبی کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایسے تھا، میرے نبی کے اطوار ایسے تھے، میرے نبی کی سیرت ایسی تھی، میرے نبی کے لیے مر مٹنا ایسا ہے، میرے نبی کی تعلیمات ایسی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو بٹھا کے یہ تعلیم دیتے ہیں۔ پہلی بات اپنی اولاد کو اپنے نبی کی بولے، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھا۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وحب اہل بیتہ، فرمایا کہ اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آج اہل بیت کا نام آ جائے تو ہمارے دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو فزکس کے فارمولے سکھا دیتے ہیں، کیمسٹری کے فارمولے سکھا دیتے ہیں، میتھ کی ایک ایک چیز بتا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو بٹھا کے یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا سن حضرت علی کا کیا مقام تھا، سیدہ فاطمہ کا کیا مقام تھا، امام حسن کا کیا مقام تھا اور امام حسین کا کیا مقام تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو یہ اخلاق سکھاؤ، یہ عادات سکھاؤ کہ وہ تمہارے نبی کی بھی محبت کرنے والی ہو، تمہارے نبی کی اہل بیت کی بھی محبت کرنے والی ہو۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں اپنی اولاد کو اس قرآن کی تلاوت کرنے والا بناؤ۔ یہ 3 چیزیں فرمائیں۔ آج یہ تینوں چیزیں ہماری تربیت میں سے ختم ہو گئی، پھر ہم کہتے ہیں کہ اولاد دیندار نہیں ہے، دین سے محبت کرنے والی نہیں ہے۔ آج یہ تینوں چیزیں ختم ہو گئیں۔ آج نہ ہم نیک اور صالح اولاد طلب کرتے ہیں،
نہ والدین میں سے والدہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور نہ ہی ہم اپنی اولاد کو وہ ماحول دیتے ہیں کہ ہماری اولاد دین کے قریب آ سکے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر سے الا ماشاءاللہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب والدین کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے، جو رول ماڈل ہوتے ہیں، رول کردار اپنا ادا کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں تعلیمی ادارے۔ والدین کی تربیت کے بعد بیٹا 4 5 6 سال کا ہوتا ہے، وہ تعلیمی اداروں میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا کردار ادا کرتے ہیں تعلیمی ادارے، اور تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے پہلا حکم نازل فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا حکم ہی جو نازل فرمایا وہ پڑھنے کا تھا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مصطفیٰ کریم کو اللہ رب العزت نے علم کی اہمیت کے حوالے سے جو دعا یاد فرمائی، جو آپ اکثر مانگا کرتے ہیں، قُل رب زدنی علما، اے محبوب آپ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما دے، یا اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما دے۔ اتنی اہمیت ہے تعلیم کی کہ یہ انسان کو انسان بناتی ہے۔ تعلیمی اداروں نے رول اپنا کردار ادا کرنا تھا، انہوں نے اس بچے کو دیندار بنانا تھا، انہوں نے اس بچے کو اللہ سے محبت کرنے والا بنانا تھا، مگر آج تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ وہ دین کے حبدار پیدا کرنے کی بجائے ان کے دلوں میں ڈگریوں کی محبت، نوکریوں کی طلب اور ڈگریاں لینے کی بھاگ دوڑ میں بھاگنا سکھا رہے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی محبت نہیں سکھا رہے۔ علم کا پہلا مقصد تھا کہ بندہ اللہ سے روشناس ہو جائے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کہ علم کا پہلا مقصد یہ تھا کہ بندہ اپنے تخلیق کار سے واقف ہو جائے، اپنے پیدا کرنے والے کی محبت اور معرفت حاصل کر لے۔ علم کا پہلا مقصد یہ تھا کہ بندہ اپنے خدا کو جان لے، مگر آج ہمارے تعلیمی مقاصد میں سے یہ مقصد زندہ نہیں رہا۔ آج ہمارا علم ہمیں اللہ سے واقف نہیں کرواتا، آج کا علم ہمیں اللہ کی معرفت نہیں دیتا، آج کا علم ہمیں اللہ کی محبت نہیں دیتا، آج کا علم ہمیں اللہ کے قریب نہیں کرتا، آج کا علم ہمیں دنیا دار بناتا ہے، ڈگریاں لینے والا بناتا ہے، نوکریوں کی طلب بتاتا ہے، سب چیزیں بتاتا ہے، لیکن اللہ کی معرفت نہیں بتاتا۔ پہلا بنیادی مقصد تھا کہ بندہ اپنے تخلیق کار کو جان سکے، بندہ اپنے خالق کی پہچان کر سکے، مگر ہم اپنے خالق سے واقف نہ ہو سکے۔ پھر دوسری چیز تعلیمی اداروں میں تربیت کا فقدان ہے۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں ڈانسز کلاسز ضرور ہوتی ہیں، ناچ گانا ضرور ہوتا ہے، آج ہمارے اداروں میں فیسٹیول ضرور ہوتے ہیں، ڈے منائے جاتے ہیں، کلچر ڈے منایا جاتا ہے، لیکن آج ہمارے اداروں میں تربیت نہیں کی جاتی، اقدار نہیں بتائی جاتی، دین کے مطابق لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا نہیں بتایا جاتا، بچوں کو بڑوں کے ساتھ ملنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ ہماری تعلیم میں تربیت ختم ہو گئی ہے، صرف تعلیم چلتی رہتی ہے، رٹا لگایا جاتا ہے کہ انسان صرف اسی رٹے میں اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ پھر غیر معیاری نصاب آ گیا ہے، آج ہمارے نصاب میں سے قرآن و سنت کو ختم کر دیا گیا، آج مسٹر چپس تو پڑھایا جاتا ہے، مصطفیٰ کی سیرت نہیں پڑھائی جاتی۔ آج ہمارے نصاب میں دنیا کے مضامین ہوں گے لیکن خلفائے راشدین کی سیرت نہیں ہوگی۔
آج ہمارے نصاب کو دین کے ساتھ دین سے دور کر دیا گیا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. گلا تو وہاں سے ہی بند کر دیا جاتا ہے. نوجوان اس تعلیمی ادارے سے نکل کے کہاں سے لا الہ کی صدا بلند کرے گا؟ جسے بتا دیا جاتا ہے کہ تو نے صرف ڈگری لینی ہے اور جا کے نوکری کرنی ہے, وہ بچہ کہاں قرآن کا محافظ بنے گا اور مصطفیٰ کے فرمان کا محافظ بنے گا؟ ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری نسل دین سے دور کیوں. پھر اساتذہ کرام اپنا کردار ادا نہیں کرتے. اساتذہ ان بچوں کو دین کے مطابق تربیت نہیں دیتے, دین کے قریب نہیں کرتے. یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا حال ہے. اور دوسری طرف جب ہم دیکھیں ہمارے مدارس کا حال تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ بچہ مدرسے میں آتا ہے, پہلے دن ہی اسے مانگنے پہ لگا دیا جاتا ہے. 7 سال مانگنے کے بعد وہ بچہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی مسجد کا امام بن جاتا ہے. امام بننے کے بعد اسے معاشرہ عزت نہیں دیتا. آپ بتائیں وہ دین کی تعلیم کیا لوگوں کو سکھائے گا؟ جس بچے نے 7 سال مانگ کے اپنی ڈگری پوری کی ہو, جسے پتا ہو کہ میرا لباس صدقے کا وہاں سے آ جائے گا, میرے گھر کا خرچ زکوٰۃ سے وہاں سے آ جائے گا, وہ بچہ آپ کو اٹھ کے قرآن کی تعلیم کیا سکھائے گا؟ گلا تو گھونٹ دیا جاتا ہے اس کا وہیں پہ, اس کی آواز تو وہیں پہ دبا دی جاتی ہے. وہ پھر جب مسائل بتائے گا تو دیکھے گا کہ آگے چودھری صاحب ہے تو مسئلہ ان کے مطابق بتانا ہے, آگے انجینئر صاحب ہے تو مسئلہ ان کے مطابق بتانا ہے. وہ پھر قرآن کے مطابق مسائل نہیں بتائے گا. یہ مدارس میں آنے کے بعد پہلی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ محرومی کا شکار ہوتا ہے وہ بچہ. ہمارا جو بچہ قابل ہوتا ہے, پڑھا لکھا ہوتا ہے, عقل مند ہوتا ہے, ہم اسے مدرسے کے قریب نہیں جانے دیتے. بیٹا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, پی ایچ ڈی کر لے, فزکس میں چلا جائے, کیمسٹری میں چلا جائے, انگلش میں چلا جائے, میتھ میں چلا جائے, کسی ایک مضمون میں چلا جائے, وہ بچہ ادارے میں کامیاب نہیں ہوتا. چلو اس بچے کو کسی کام پہ چھوڑ دیں, باپ کا بزنس سنبھال لے. وہ باپ کا بزنس نہیں سنبھالتا, اس بچے کو پھر دیکھتے ہیں کہ کسی کام پہ چھوڑ دیا جائے. جب وہ کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہوتا, چلو اٹھاؤ جا کے مدرسے چھوڑ آؤ, مولوی صاحب اسے دین پڑھا دے. جو بچہ کسی نہ کسی محرومی کا شکار ہوتا ہے اسے ہم دین سیکھنے کے لیے مدرسہ میں بھیج دیتے ہیں. جو عقل مند اور قابل ہوتا ہے اسے ہم ڈاکٹر و انجینئر بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا معیار بن چکا ہے. وہ بچہ جو مدرسے میں جاتا ہے پہلے ہی محرومی کا شکار ہوتا ہے, اور پھر جب وہاں کا ماحول اسے ملتا ہے وہ فرقہ واریت کا ماحول ہوتا ہے, متشدد رویے کا ماحول ہوتا ہے, الا ماشاءاللہ جو اداروں میں ہوتا ہے. فرقہ واریت ہوتی ہے, فلاں کافر, فلاں کافر, فلاں کافر, یہ ایسے نہیں کیا, یہ ویسے نہیں کیا, یہ ویسے نہیں کیا. یہ رنگ اس کے دل میں بھرا جاتا ہے. 7 سال وہ بچہ وہاں سے تربیت یہ پاتا ہے کہ جو تمہارے مخالف آئے وہ کافر ہے, جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے, جو تمہارے ساتھ نہ چلے وہ بدعتی ہے, جو تمہارے نہج پہ نہ چلے وہ شرک کرنے والا ہے. جب بچہ یہ تعلیم لے کے نکلتا ہے پھر اسے قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, پھر وہ اپنی ہی نئی تعلیم کو دنیا میں انسٹال کرتا چلا جاتا. دوسرا کردار یہ تعلیمی ادارے اپنا پلے کرتے ہیں, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں, چاہے وہ مدارس ہوں. پھر ہمارے تعلیمی اداروں کا الا ماشاءاللہ نصاب ہی جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا. 300-400 سالہ پرانا نصاب وہی پڑھایا جاتا ہے. بچے کو پتہ ہی نہیں ہے جدید دور کے تقاضے کیا ہے, جدید دور کے مطابق تعلیم کیا حاصل کرنی ہے. یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوتے ہی نہیں ہے. 300-400 سال پرانا نصاب, اسی کو رٹا لگوایا جاتا ہے.
اور یقین مانیں کہ یہ اس دور میں اللہ رب العزت نے تحریک منہاج القرآن پہ احسان کیا ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے 300-400 سالہ پرانا نصاب تجدید کر کے ایک نیا نصاب جو جدید تقاضوں کے مطابق ہو نظام المدارس کی شکل میں اللہ حضور شیخ الاسلام نے امت کو تحفہ عطا کیا ہے۔ نظام المدارس کے تحت جتنا نصاب ہے، کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے زیر سایہ جتنا نصاب ہے وہ سارا جدید تقاضوں کے مطابق ہے۔ پھر ماڈرن ایجوکیشن کو سیکولر ایجوکیشن سے جدا کر دیا۔ اسکولوں کالجز کا پڑھنے والا بچہ مدرسے کے بچوں کو جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں انہیں تنگ نظر، انتہا پسند، دہشت گرد، پتہ نہیں کیا کیا کہتا چلا جاتا ہے، اور مدارس کا پڑھنے والا بچہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کو بابو اور پتہ نہیں دین سے دور باغی کافر پتہ نہیں کیا کیا کہتا چلا جاتا ہے۔ دونوں تعلیموں میں اتنا فرق کر دیا کہ دونوں ایک باؤنڈری لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں اپوزٹ سائیڈ پہ، اور دونوں ایک دوسرے پہ تانا زنی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ حضور شیخ الاسلام نے اس دور میں اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ آپ نے ماڈرن اور سیکولر ایجوکیشن کو ایک ہی چھت کے تلے اکٹھا کر کے امت کو یہ بھی تحفہ دیا ہے۔ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز میں دونوں ایجوکیشن، ماڈرن اور سیکولر ایجوکیشن، دونوں ایک ہی چھت کے نیچے دی جاتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن اس بات کا انتظام کرتی ہے۔ پھر تعلیمی اداروں کے بعد اگلا کردار جو ادا کرتے ہیں وہ ہمارے علماء و مشائخ ہیں۔ پہلا دین سے دوری کا سبب والدین بن گئے، دوسرا دین سے دوری کا سبب وہ تعلیمی ادارے بن گئے۔ اب بچہ کچھ جوان ہوا تو علماء و مشائخ نے اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ بچہ علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بچہ علماء سے آ کے سیکھتا ہے۔ وہ علماء جو بات کہتے ہیں اکثر نوجوان اسی بات کو دلیل مانتے ہوئے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے علماء میں اللہ ماشاءاللہ حال یہ ہے کہ عمل نہیں ہے، ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ان کے پاس عمل نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ پھر ہمارے علماء میں علم کی کمی ہے، علم نہیں ہے، بچہ سوال کرتا ہے، سوال کی سمجھ نہیں آتی، اس کا جواب نہیں دے پاتے، اسے عقلی طور پہ قائل نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء اسے پھر بدعتی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے دین دشمن کہہ کے نکال دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کے علوم کی کمی کی وجہ سے وہ علماء کرام بچے کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ ایک عمل کا فقدان ہے، پھر علم کا فقدان ہے۔ علماء کے پاس علم ہوگا تو عمل نہیں ہوگا، عمل ہوگا تو علم نہیں ہوگا۔ دیکھی دکھائی 5-6 چیزیں ان پہ عمل چلتا آ رہا ہے، بچہ پھر ان سے دور چلا جاتا ہے۔ پھر علماء کا متشدد رویہ ہے۔ آج معاشرے میں آپ سب سوشل میڈیا چلاتے ہوں گے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ علماء رہ ہی اس لیے گئے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، اس کے پاس نہ بیٹھو، اس کے پاس نہ بیٹھو۔ عدم برداشت، یہ کلچر ہی ختم ہو گیا کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ ایک مسجد کا مقتدی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے تو اسے ایسے دیکھا جاتا ہے کوئی غیر مسلم ہماری مسجد میں داخل ہو گیا ہے۔ اس طرح کی فضا پیدا کر دی گئی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ایسے علماء ہیں جو آج بھی برداشت کا درس دیتے ہیں، ایسے علماء ہیں جو علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، ایسے علماء ہیں جن کے پاس آج بھی بیٹھے تو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن معاشرے کا حال اسی طرح کا ہو چکا۔ علماء اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ آج علماء علم اپنی وجہ سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، علم کا بنیادی مقصد پورا نہیں کرتے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم اس لیے سیکھا کہ وہ علماء سے مقابلہ کرے،
فتویٰ بازی کرے، باعث و تکرار کرے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ پھر ایک حدیث ہے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم ہی کو اٹھا لے، بلکہ اللہ رب العزت علماء کو اٹھا لے گا، جن کے سینوں میں علم ہوگا اللہ ان علماء کو اٹھا لے گا۔ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، ان سے فتویٰ بازی لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ پھر علماء کے قول و فعل میں تضاد آ گیا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ صف آیت لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے۔ آج علماء کے قول و فعل میں تضاد آ گیا، جو بیٹھ کے یہاں سے کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ جب نوجوان نسل اس قول و فعل کے تضاد کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے یا قرآن سچا ہے یا ان کے اعمال سچے ہیں۔ پھر سیکھتا وہی ہے جو ان کی صحبت میں رہ کے سیکھتا ہے۔ پھر اگلا ہمارے مشائخ کا کردار ہے، ہماری خانقاہیں ہیں جو تزکیہ نفس کا کام کیا کرتی تھی، لوگوں کے احوال کو بدلنے کا کام کیا کرتی تھی، تربیت کا کام کیا کرتی تھی، تزکیہ کا کام کیا کرتی تھی۔ آج وہی ہماری خانقاہیں اس نوجوان نسل کے دین سے دوری کا سبب بن رہی ہیں، تصوف کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ان خانقاہی نگاہ۔ یہی خانقاہیں جہاں سے کبھی بابا فرید الدین گنج شکر نکلا کرتے تھے، کبھی خواجہ معین الدین چشتی نکلا کرتے تھے، کبھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نکلا کرتے تھے، کبھی امیر حسن سنجری نکلا کرتے تھے، کبھی سلطان العارفین نکلا کرتے تھے، کبھی شہاب الدین نکلا کرتے تھے۔ آج وہی خانقاہیں مسند کے لیے، لڑنے کے لیے، جاؤ حشمت کے لیے اور اپنی ذاتی شخصیت کی امیجگاہ بن کے رہ گئی۔ آج ان خانقاہوں سے تزکیہ و نفس کا کام نہیں ہوتا۔ آج یہی خانقاہیں نوجوان نسل کے لیے تمسخر کا باعث بن چکی ہیں۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اپنی کردار سازی نہیں رہی ان میں، اپنی شخصیت سازی نہیں۔ آج نہ علماء اپنا کردار ادا کرتے، آج نہ مشائخ اپنا کردار ادا کرتے۔ آج مشائخ نے بھی ان لوگوں کو، اس نوجوان نسل کو جنہیں تصوف کے ساتھ جوڑنا تھا، قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنا تھا، ان میں وہ چیزیں نہیں رہی۔ بزنس رہ گیا ہے، چندہ کلیکٹ کرنا رہ گیا، دیکھا جاتا ہے کون سا مرید کتنا چندہ لے کے آ رہا ہے، اس کی جیب پہ نظر ہوتی ہے، کون سا مرید کس گاڑی سے اتر رہا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ خانقاہوں کا یہ حال ہو گیا۔ کچھ خانقاہیں ہوں گی جو آج بھی تزکیہ نفس کا کام کر رہی ہوں گی، قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اب خانقاہوں پہ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ پھر اگلی چیز ہے کہ بچہ معاشرے سے کیا سیکھتا ہے۔ آخری چیز، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے اچھے اور برے بندے کی صحبت اختیار کرنا، کستوری والے اور بٹی والے کی مثال آقا علیہ السلام نے دی۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں جن کی صحبت ہم اختیار کرتے ہیں، جن کے پاس ہماری نوجوان نسل بیٹھتی ہے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، مکاری سکھائی جاتی ہے، زنا سکھایا جاتا ہے، شراب فیشن کے طور پہ پینا سکھایا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں اس کے دوست اسے قرآن و سنت سے دور لے کے جاتے ہیں، قریب نہیں لے کے جاتے۔ آج بزنس لے لیا جائے تو ہمارے بازاروں میں صرف جھوٹ کے سوا کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ بچہ جب اس معاشرے میں پلتا ہے تو وہ قرآن کا محافظ نہیں بنتا، دین کا دشمن بنتا ہے۔
پھر سب سے بڑی صحبت کی بات کہ بچہ جو سوشل میڈیا چلاتا ہے، صحبت کہتے ہی اسے ہیں کہ بچہ جس کے قریب بیٹھتا ہے اسی کے دین پہ ہوتا ہے۔ جب بچہ سوشل میڈیا پہ تفرقہ بازی دیکھے گا، شدت پسندی دیکھے گا، فحاشی اور یانی دیکھے گا، جھوٹ اور دغا کو دیکھے گا، چند لائکس کے لیے لوگوں کا مذاق اڑانا اور اس کا کمال دیکھے گا، تو بچہ بھی پھر اسی دنیا میں، اسی سلاب میں بہتا چلا جائے گا۔ آج والدین کو اس چیز کا بھی علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہا ہے۔ پھر ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرما بردار نہیں ہوتا، دین کے قریب نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایک کردار آتا ہے کہ ہم بچے کو سائنٹیفیکلی، سائنسی طور پہ، علمی طور پہ، فکری طور پہ، فلسفیانہ طور پہ بچے کو ہم سیٹسفائی نہیں کر سکتے قرآن و سنت کے بارے میں۔ ہم قرآن کے قریب نہیں کر سکتے، اچھی صحبت نہیں دے سکتے بچے کو، نیک لوگوں کے پاس نہیں بٹھا سکتے بچے کو، اچھی تربیت کا سامان نہیں کر سکتے بچے کا۔ آج یہ ساری چیزیں جب سامنے نظر آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل دین سے دور چلی گئی۔ آج یہ ساری چیزیں معاشرے میں رائج ہیں اور نوجوان نسل دین سے دور جا چکی ہے۔ آج ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ وہ کون سی چیز مہیا کریں، وہ کون سی سطح، وہ کون سا پلیٹ فارم مہیا کریں اپنی اولاد کو کہ اولاد دین کے قریب آئے، جہاں پہ یہ ساری چیزیں میسر آ جائیں، جہاں پہ اچھی صحبت میں میسر آ جائے، جہاں پہ تعلیمی ادارے ایسے ہوں کہ بچہ دین بھی پڑھے اور دنیا بھی پڑھے، جہاں پہ نیک لوگوں کی صحبت بھی ہو۔ تو آئیں، میں آپ کو آخر میں پیغام یہ دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ آج تحریک منہاج القرآن وہ پلیٹ فارم آپ کو مہیا کر رہی ہے کہ جہاں پہ بچوں کو دین و دنیا کی تعلیم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے ملتی ہیں۔ آج اس نوجوان نسل کی تربیت کے لیے حلقات درود و فکر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آج آپ کی اسی مسجد میں ہر ماہ دروس عرفان القرآن کا ایک سلسلہ جاری ہے، ہر ماہ درس عرفان القرآن ہوتا ہے کہ لوگ اپنا قرآن کے ساتھ مٹتا ہوا تعلق دوبارہ زندہ کر سکیں۔ آج تحریک منہاج القرآن کے زیر سایہ دروس قرآن کا انتظام کیا جاتا ہے، دروس حدیث کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آج جب تصوف کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، اس دور میں تحریک منہاج القرآن نے اسپرچول سٹڈی، تصوف کا انتظام کیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے دروس تصوف کا انتظام کیا ہے کہ لوگوں کے اندر تصوف کی مٹتی ہوئی چیزوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ اور یہ تحریک منہاج القرآن کا امتیاز ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ تحریک منہاج القرآن تصوف کو ایز اے اکیڈیمک ڈگری پڑھانے جا رہی ہے، کہ جس کی ڈگری تصوف کی ڈگری جاری کی جائے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد صحبت کا کہ اپنی اولاد کو ہم نیک صحبت میں کیسے بٹھائیں دیکھا جائے تو تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اسی رمضان کے آخری 10 دن ہر سال بغداد ٹاؤن لاہور میں 10 روزہ اعتکاف ہوتا ہے، جس میں حضور شیخ الاسلام خصوصی خطاب فرماتے ہیں، آپ کے صاحبزادگان وہاں پہ خطاب فرماتے ہیں، تربیت کی نشستیں ہوتی ہیں، فقہ کی نشستیں ہوتی ہیں، حدیث کی نشستیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، اللہ اور اللہ ہوتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی باتیں ہوتی ہیں، اہل بیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہاں صرف ایک ہی ماحول ملتا ہے کہ لوگ اپنے آنسو گراتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں اور نیک صحبت میں بیٹھ کے اپنے دلوں کے احوال بدلتے رہتے ہیں۔ آئیں، آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ اس سال تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اعتکاف میں رجسٹریشن کروائیں،
آپ یہ محمد اشفاق صاحب سے رابطہ کر لیں، قیس صاحب سے رابطہ کر لیں، ان کی جملہ ٹیم کے کسی ممبر سے رابطہ کر لیں، آئیں لاہور میں آپ اعتکاف میں، نیک صحبت ملے گی۔ جب وہاں سے آپ واپس لوٹیں گے تو دلوں کے احوال بدل چکے ہوں گے، وہ دل مردہ دل نہیں رہیں گے، ان دلوں میں قرآن اور سنت کا نور آ چکا ہوگا، ان دلوں میں قرآن اور سنت کی محبت آ چکی ہوگی۔ وہ آنسوں کی وادی جہاں پہ انسان اپنے آنسو گرا کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تحریک منہاج القرآن کے زیر انتظام آپ کو ملے گی۔ احوال بھی بدلے جائیں گے، اعمال بھی بدلے جائیں گے۔ اب یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد میں چند لمحے آج کے نوجوان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کردار معاشرے نے، والدین نے، علماء نے، اساتذہ نے، مشائخ نے، سب نے اپنے اپنے کردار ادا کیے۔ آج ہم نے رونا رو لیا کہ اس نے دین سے دور کیا، اس نے دین سے دور کیا، اس نے دین سے دور کیا۔ میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں نے اپنا دین بچانے کے لیے اپنا کردار کیا ادا کیا ہے؟ آج ہم کہہ لیں فلاں نے دور کیا، فلاں نے دور کیا، نوجوان اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنا کردار چینج کیوں نہ کر سکے؟ آج نوجوان کیوں نہ اس معاشرے میں اپنی احیاء کو زندہ کر سکے؟ اسی معاشرے سے ڈاکٹر طاہر القادری اٹھا تھا، اسی معاشرے سے علامہ اقبال اٹھے تھے، اسی معاشرے سے قائد اعظم اٹھے تھے، اسی معاشرے سے علماء اور صوفیاء اٹھے تھے۔ اگر آج کا نوجوان کہتا ہے کہ معاشرہ اچھا نہیں، سوسائٹی اچھی نہیں، والدین نے تربیت نہیں کی، تو نوجوان نے اپنے کردار کو بدلنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ جب جاوید کا پہلا خط حضرت علامہ اقبال کو آیا نا، تو یورپ جا چکے تھے، یورپ کی رنگینیاں تھیں، تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ کہ نوجوانوں کے لیے تو اپنا کردار پیدا کرنا ہے نا، معاشرہ جیسا بھی ہے نوجوان اپنا کردار ادا کریں، اپنے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، اپنا زمانہ، اپنے صبح و شام خود پیدا کرے، لوگوں پہ تکیہ چھوڑ دیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی نوجوانوں نے یہ غور و فکر کیا ہے کہ ہم آج کس جگہ کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے اندر دنیا کی حرص و لالچ، مال و دولت کی محبت رہ گئی ہے، یا قرآن و سنت بھی کسی جگہ پہ باقی رہ گئے ہیں؟ کبھی نوجوانوں نے یہ فکر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے کتنے پاس ہیں اور کتنے دور ہیں؟ کبھی نوجوانوں نے فکر کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کے کتنا سر سجدے میں رکھتے ہیں؟ کبھی نوجوانوں نے فکر کی ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کس دن زندہ کرنی ہوگی، ہم اللہ سے کتنے قریب اور کتنے دور جا چکے؟ تو نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں بدلیں گی، شخصی طور پہ انسان بدلے گا، پھر معاشرہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا تو حالات بدلیں گے، تب جا کے مصطفی انقلاب برپا ہوگا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنی اولاد کو دین کے قریب لانے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنی اولاد کو اسلام کے قریب لانے کی، آج ہمیں ضرورت ہے آج نوجوانوں کو بدلنے کی۔ میں بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد اشفاق صاحب اور قاری محمد عبداللہ شاہ صاحب کہ جنہوں نے، اور ان کی جملہ ٹیم اور منتظمین کے جنہوں نے ان دروس عرفان القرآن کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن ہے، 5 دن یہاں پہ اسکالر آتے رہیں گے، اور قرآن یقیناً آپ کو آج کی باتیں کچھ اچھی بلی ضرور لگی ہوں۔ اگر کوئی کمی کجی رہ گئی ہے تو وہ میری وجہ سے رہ گئی ہے، اگر کوئی بات اچھی لگی ہے تو وہ حضور شیخ الاسلام کا فیض ہے۔
تو اسی طرح 5 روزہ دروس عرفان القرآن ہوں گے. آپ بھی آئیں، اپنی نوجوان نسل کو ضرور لے کے آئیں، اپنے دوستوں کو لے کے آئیں. کل کا جو موضوع ہوگا وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام اور کردار کیا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی خواتین کو لے کے آئیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ انتظام کیا جائے. الگ بتا رہے تھے کہ اوپر چھت پہ انتظام ہوگا، تو اپنی خواتین کو ضرور لے کے آئیں. کیوں کہ وہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو دین کے قریب لا سکتی ہے. وہ بدلیں گی تو معاشرہ بدلے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.